السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 37 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت میں کمال نامی ایک آدمی کی دھوکہ دہی اور اس کے نوکر کی امانت داری کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کمال کی دھوکہ دہی کا انجام کیا ہوا اور غلام اور نوکر کی امانت داری کا اسے کیا صلہ ملا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے حکایت سے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بائع اللبن، دودھ کے بیچنے والے کی حکایت۔ کان فی احدی القری الجمیلۃ شاب اسمہ کمال، خوبصورت گاؤں میں سے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کمال تھا۔ شابن کا معنی نوجوان مرد، اس کی جمع آتی ہے شبان، اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے فتن جس کی جمع آتی ہے فتیان اور فتیتن۔ وکان یبیع اللبن لأہل القریۃ، اور وہ دودھ بیچتا تھا گاؤں والوں کو۔ فکان یأتی باللبن من عند اصحاب الماشیۃ فی ہذہ القریۃ الجمیلۃ، پس وہ دودھ کو لے کر آتا تھا چوپائے والوں کے پاس سے۔ ماشیتن کا معنی چوپایا، گائے بھینس وغیرہ ان کو ماشیتن کہا جاتا ہے۔ فکان یأتی باللبن، عطا یاتی کا معنی آنا اور با کے صلے کے ساتھ لانا، پس وہ دودھ لاتا تھا من عند اصحاب الماشیۃ، چوپایوں والوں کے پاس سے، فی ہذہ القریۃ الجمیلہ، اس خوبصورت گاؤں میں۔ اس خوبصورت گاؤں میں جو چوپائی والے تھے ان کے پاس سے دودھ لاتا تھا۔ ثم یأخذ اللبن ویبیعہ فی المدینۃ المجاورۃ لقریتہ، پھر وہ دودھ لیتا تھا اور اس کو بیچتا تھا اس کے گاؤں کے قریب شہر میں۔ مجاورتن کا معنی نزدیک، جاور یجاور مجاورتن باب مفاعلہ سے پڑوس میں ہونا، نزدیک ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وَيَبِيعُهُ فِي الْمَدِينَةِ الْمُجَاوِرَةِ لِقَرْيَتِهِ، اور وہ اس کو بیچتا تھا اس کے گاؤں کے پڑوس یعنی نزدیک شہر میں۔ ظل کمال یبیع اللبن لسنوات طویلۃ، کمال دودھ کو برابر بیچتا رہا، کمال دودھ کو برابر بیچنے لگا لمبے سالوں تک، یعنی کئی سالوں تک وہ دودھ کو بیچتا رہا۔ حتی احس بالتعب، یہاں تک کہ اس نے تھکن کو محسوس کیا۔ فقرر ان یحضر غلاما لیساعدہ فی العمل، اس نے طے کیا کہ غلام کو حاضر کرے، نوکر کو حاضر کرے تاکہ وہ اس کی کام میں مدد کرے۔ ساعد یساعد مساعدتاً، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ لما جاءہ الغلام قال لہ کمال، جب غلام اس کے پاس آیا تو کمال نے اس کو کہا اذهب الى بیت فلان و فلان و فلان، تو جا فلانے کے گھر کی طرف اور فلانے اور فلانے کے گھر کی طرف۔ وَأَحْضِرِ اللَّبَنَ مِنْ عِنْدِهِمْ، اور تو دودھ کو حاضر کر ان کے پاس سے۔ ثُمَّ عَلَيْكَ أَن تُحْضِرَ اللَّبَنَ هُنَا قبل أن تذهب لتوزيع، ثم عليك أن تحضر اللبن هنا قبل
ان تذهب لتوزیعه فی المدینہ، پھر تیرے ذمہ ضروری ہے کہ تو یہاں دودھ حاضر کرے اس سے پہلے کہ تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے شہر میں جائے۔ قبل ان تذهب لتوزیعه فی المدینہ، اس سے پہلے کہ تو جائے اس کو تقسیم کرنے کے لیے مدینے میں۔ وزع یوزع توزیعا بمعنی قسم یقسم تقسیما، یعنی بانٹنا، توزیع کا معنی بانٹنا تقسیم کے معنی میں۔ لبن کا معنی دودھ، اور دودھ کے لیے حلیب کا لفظ بھی آتا ہے، حلیب یعنی دودھ۔ ذهب الغلام وجمع اللبن وعاد الى کمال، غلام گیا اور دودھ جمع کیا اور وہ لوٹا کمال کے پاس۔ فاخذ کمال یغش اللبن بالماء، پس کمال دودھ میں پانی ملانے لگا۔ غش یغشو غشن باب نصر سے دھوکہ دینا، اور غش الشیء کھوٹ ملانا، ملاوٹ کرنا، تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا ملاوٹ کرنا۔ اور اسی سے غشاشن ملاوٹ کرنے والا، غشاش کا معنی دھوکے باز یا ملاوٹ کرنے والا۔ فأخذ کمال یغش اللبن بالماء، پس کمال دودھ میں پانی ملانے لگا۔ فقال له الغلام، تو غلام نے اس کو کہا، ھذا حرام ولا یجوز، یہ حرام ہے ناجائز ہے، ولا یجوز اور ناجائز ہے، ھذا حرام ولا یجوز، یہ حرام ہے اور وہ ناجائز ہے۔ وسیعاقبک اللہ علی ذلک، اور ان قریب اللہ تجھے اس پر سزا دے گا۔ عاقب یعاقب معاقبتاً کا معنی سزا دینا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اس میں بھی عاقب یعاقب کا لفظ آیا ہے۔ وَسَيُعَاقِبُكَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور ان قریب اللہ تجھ کو اس پر سزا دے گا۔ فقال له کمال، تو کمال نے اس کو کہا، لا اريد ان اسمع منك هذا الكلام، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھ سے یہ کلام سنوں، میں تجھ سے یہ کلام سننا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ فَأَنَا صَاحِبُ اللَّبَنِ وَسَأَفْعَلُ فِيهِ مَا أَشَاءُ، پس میں دودھ والا ہوں، یعنی دودھ کا مالک میں ہوں، اور ان قریب میں جو چاہوں اس میں کر سکتا ہوں، اور میں کر سکتا ہوں اس میں وہ جو میں چاہوں، یعنی میں خود دودھ کا مالک ہوں، میری مرضی میں اس میں جو بھی کروں۔ فقال له الغلام، تو غلام نے اس کو کہا، سأخبر الناس بذلك، ان قریب میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں گا، لوگوں کو بتلا دوں گا کہ یہ کمال یہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ فقال له کمال، تو کمال نے اس کو کہا، لن یصدقک احد، ہرگز کوئی بھی تیری تصدیق نہیں کرے گا، یعنی تیری بات ہرگز کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لن یصدقک احد، ہرگز کوئی تیری تصدیق نہیں کرے گا۔ ذهب الغلام باللبن الى المدینة لیبیعہ لسکان المدینة، غلام گیا دودھ لے کر شہر کی طرف تاکہ اس کو بیچے شہر کے باشندوں کو، ساکن کی جمع سکان، رہنے والا، باشندہ۔ ذهب الغلام باللبن الى المدینہ، غلام دودھ کو لے کر گیا شہر کی طرف، لیبیعہ لسکان القریۃ، تاکہ وہ اس کو بیچے شہر کے باشندوں کو۔ فوقف ینادی، پس وہ کھڑا ہو گیا پکارتے ہوئے، یعنی پکارنے لگا، من یشتری اللبن المغشوش، من یشتری اللبن المغشوش، کون ملا ہوا دودھ خریدے گا، کون ملا ہوا دودھ خریدے گا۔ مغشوش یہ گشہ ہے، گشوں سے اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ ہے ملا ہوا۔ کون ملاوٹ والا دودھ خریدے گا، کون ملاوٹ والا دودھ خریدے گا۔ فتعجب الناس من هذا الكلام وقالوا هل هذا اللبن مغشوش، لوگوں نے اس کلام سے تعجب کیا اور انہوں نے کہا کیا یہ دودھ ملاوٹ والا ہے، کیا یہ دودھ ملاوٹ والا ہے۔
قال الغلام نعم انه مغشوش، غلام نے کہا ہاں بلا شبہ وہ ملاوٹ والا ہے. فقد رأیت بعینی کمالا صاحب اللبن وہو یغشہ بالماء، بس تحقیق کہ میں نے میری دونوں آنکھوں سے دیکھا کمال کو، دودھ کا جو مالک ہے، دودھ والا یعنی دودھ کا جو مالک ہے، اس کمال کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حال میں کہ وہ اس میں ملا رہا تھا پانی کو، وہ دودھ میں پانی ملا رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا واللہ لن نشتری هذا اللبن المغشوش، اللہ کی قسم ہم ہرگز یہ ملاوٹ والا دودھ نہیں خریدیں گے. واللہ واو قسمیہ ہے، حرف جر ہے یہ، واللہ اللہ کی قسم لن نشتری هذا اللبن المغشوش، ہرگز ہم یہ ملاوٹ والا دودھ نہیں خریدیں گے. وعندما علم کمال بما فعله الغلام اخذ یضربه ضربا، اور جس وقت کمال نے جان لیا اس چیز کو جس کو غلام نے کیا، یعنی لوگوں کو غلام نے جو بتلا دیا تھا وہ، اور جس وقت کمال نے جان لیا وہ جس کو غلام نے کیا تو وہ اس کو مارنے لگا. اخذ یضربه ضربا، وہ اس کو مارنے لگا، ضربا شدیدا، سخت مار یعنی سخت مار پیٹ کرنے لگا. فاجتمع الناس لانقاذ الغلام من ید کمال وذهبوا جميعا الى قسم الشرطة، لوگ جمع ہو گئے غلام کو بچانے کے لیے کمال کے ہاتھ سے، اور وہ سب کے سب گئے الى قسم الشرطة، تھانے کی طرف. شرطتن کا معنی پولیس، اور یہ قسمن کا جو لفظ ہے اس کا معنی حصہ کے بھی ہوتا ہے، پارٹ، حصہ، پارٹ، شعبہ، ڈپارٹمنٹ، محکمہ، سیکشن، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں. تو یا الی قسم الشرطۃ کا مطلب ہوتا ہے پولیس کا جو محکمہ ہوتا ہے، یعنی تھانہ جس کو آپ کہہ لیجئے، تو تھانے کی طرف سب لوگ گئے. فأخذ ضابط الشرطۃ باء اللبن کمال والغلام وذهب بهما الى مأمور القسم، پس پولیس افسر، ضابط الشرطۃ کا معنی پولیس افسر، پس پولیس افسر نے دودھ بیچنے والے کو اور غلام کو پکڑا اور وہ ان دونوں کو لے گئے الی مأمور القسم، یعنی جو شعبہ تھا وہ تھانہ، اس کا جو سرکاری آفیسر تھا اس کے پاس لے گئی. مأمور کا معنی ہوتا ہے ملازم، کسی کام کا پابند، محکوم، مکلف یا سرکاری افسر یا ملازم، تو یہاں پر افسر کریں گے. اور وذهب بهما، اور وہ ان دونوں کو لے گیا الی مأمور القسم، قسم نہیں پڑھیں گے اس کو قسم پڑھیں گے، یہ اوپر جو قسم ہے وہی یہاں پر بھی پڑھیں گے. الی مأمور القسم یعنی تھانے کا جو افسر تھا ان کے پاس لے گیا. فقال المأمور للغلام، تو افسر نے غلام کو کہا کیف عرفت ان هذا اللبن مغشوش، کیسے تو نے جان لیا کہ یہ دودھ ملا ہوا ہے، ملاوٹ والا ہے. قال الغلام والله لقد رأيت صاحبه وهو يغشه بالماء امام عینی، غلام نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق کہ میں نے اس کے مالک کو دیکھا اس حال میں کہ وہ اس میں ملا رہا تھا پانی کو میری آنکھوں کے سامنے. امام عینی، میری آنکھوں کے سامنے. امام عینی، اگر اس کو عینی پڑھیں گے تو واحد ہوگا میری آنکھ، اور عینی پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر یہ تثنیہ ہوگا، میری دونوں آنکھوں کے سامنے. امام عینی، میری دونوں آنکھوں کے سامنے. وقلت له، اور میں نے اس کو کہا ھذا حرام ولا يجوز، یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے. وسيعاقبك الله على ذلك، اور ان قریب اللہ تجھے سزا دے گا اس پر، یعنی یہ ملاوٹ پر. لکنه لم يستمع لنصیحتی، لیکن اس نے میری نصیحت کو نہیں سنا. فقلت له، تو میں نے اس کو کہا سأخبر الناس بأن اللبن مغشوش، تو میں نے اس کو کہا کہ ان قریب میں لوگوں کو خبر دوں گا کہ دودھ ملاوٹ والا ہے.
فقال لی، تو اس نے مجھے کہا، لن یصدقک احد، ہرگز کوئی تیری تصدیق نہیں کرے گا، یعنی تیری بات کوئی نہیں مانے گا۔ فاخذ المأمور کوبا من اللبن، تو افسر نے دودھ کا ایک پیالہ لیا، فشرب منہ، اور اس میں سے پیا، فعرف انہ مغشوش بالماء، تو اس نے جان لیا کہ وہ پانی میں ملا ہوا ہے۔ وبعد التحقیقات اعترف صاحب اللبن کمال بأنه قد غش اللبن فأمر المأمور بسجنه وبتوقيع اشد العقوبة علیہ۔ اور چھانبین کے بعد، بعد التحقیقات یعنی چھانبین کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، دودھ والے نے یعنی کمال نے اقرار کر لیا کہ اس نے دودھ میں ملایا تھا، یعنی دودھ میں پانی ملایا تھا۔ فَأَمَرَ الْمَأْمُورُ بِسِجْنِهِ، پس مامور نے یعنی افسر نے اس کے قید کرنے کا حکم دیا، وَبِتَوْقِيعِ أَشَدِّ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ، اور اس پر سخت سزا کو جاری کرنے کا حکم دیا۔ وقع یوقع توقیعا، وقع یوقع توقیعا علیہ العقوبہ، یعنی سزا دینا، اور اس کو سختی سزا دینے کا حکم دیا، یعنی قید خانے میں ڈالنے کا اور اس کو سخت سزا دینے کا افسر نے حکم دیا۔ وطلب من الغلام ان يعمل عنده في البيت جزاء صدقه وامانته، اور اس نے غلام سے درخواست کیا، غلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے پاس کام کرے گھر میں، وہ اس کے پاس گھر میں کام کرے اس کی سچائی اور اس کی امانت داری کے صلے میں، بدلے میں۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان الغش حرام، کہ دھوکہ دینا یا ملاوٹ کرنا حرام ہے۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، جس آدمی نے بھی دھوکہ دیا ہم کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وان اللہ لن یبارک للغشاش فی مالہ بل وسیفضحہ بین الناس لیعلموا حقیقتہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز دھوکہ دینے والے کو یا ملاوٹ کرنے والے کو اس کے مال میں برکت نہیں دے گا، بلکہ ان قریب وہ لوگوں کے درمیان رسوا کر دے گا تاکہ وہ اس کی حقیقت کو جان لے۔ فضح یفضح فضحن، باب فتح سے رسوا کرنا، بدنام کرنا، انکشاف کرنا، اور ان فضح کا معنی رسوا ہونا۔ ان المؤمن لا بد ان ينصح كل من يغش الناس او يخدعهم، کہ مومن ضروری ہے کہ وہ نصیحت کرے ہر اس شخص کو جو لوگوں کو دھوکہ دے یا ان کو فریب دے۔ خدع یخدع کا معنی بھی دھوکہ دینا، اور غش یغش کا معنی بھی دھوکہ دینا۔ حتی یتوب الی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وینتہی عن الغش والخداع، اور وہ دھوکے سے اور فریب سے رک جائے۔ انتہا ینتہی کا معنی یہاں پر رک جانا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور بھی معنی اس کے آتے ہیں، انتہا کا معنی فارغ ہو جانا، پہنچنا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے، انہ لا بد ان نکافئ الانسان الامین علی امانتہ وان نعاقب کل من یغش او یخدع، کہ ضروری ہے کہ ہم امانت دار انسان کو بدلا دیں اس کی امانت داری پر، اور یہ کہ ہم سزا دیں ہر اس شخص کو جو دھوکہ دیتا یا فریب دیتا ہے۔ حتی تنشر الامانت فی المجتمع وینتہی الغش والخداع، اور یہ کہ ہم سزا دیں اور اس شخص کو جو دھوکہ دے اور فریب دے، یہاں تک کہ امانت داری معاشرے میں پھیل جائے۔ مجتمع کا معنی معاشرہ، سوسائٹی، یہاں تک کہ امانت داری معاشرے میں پھیل جائے اور دھوکہ اور فریب ختم ہو جائے یا رک جائے۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 38۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اور حکایت پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔